تو ان سب کی کاؤنٹنگ کی جائے گی. مال تجارت کتنے کا ہے؟ 50,000 روپے کا. کیش کتنا ہے؟ 20,000 روپیہ. سونا کتنا ہے؟ 1,30,000 روپیہ. کتنا بن گیا؟ 2 لاکھ روپیہ. تو 2 لاکھ روپے جب ہو تو 2 لاکھ روپے سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے. تو ایسے بندے پر، ایسی بندی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. تو اس طرح آپ اپنا حساب کریں کہ آپ کے پاس اتنا مال بن رہا ہے یا نہیں. لیکن زکوٰۃ فرض ہوگی لمیٹڈ مال پر، ہر مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. جیسے آپ کے پاس پلاٹ رکھے ہوئے ہیں، آپ نے بیچنے کے لیے خریدا نہیں، آپ نے رکھنے کے لیے خریدا ہے، بچوں کو کام آئے گا یا اپنا گھر بنائیں گے، وہ کروڑوں کی مالیت کے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں. آپ کے 50 گھر ہیں، آپ نے کرائے پر دیے ہوئے ہیں، بیچنے کے نہیں ہیں، کرایہ کھاتے ہیں آپ، اس پر زکوٰۃ نہیں. ہاں اس پر آئے ہوا جو مال ہے، اس کا جو کرایہ ہے، وہ جو جمع ہو رہا ہے، اس پر زکوٰۃ ہو. تو زکوٰۃ لمیٹڈ مال پر ہے. جب بھی زکوٰۃ دیں گے تو مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ایک گھر میں رہتا ہوں اور ایک گھر کرائے پر دیا ہوا ہے، تو جو کرائے پر دیا ہوا ہے گھر، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ تو اس سے ہم سوال کریں گے کہ جناب وہ سونا ہے؟ کہے گا نہیں. کیا وہ گھر چاندی ہے؟ کہے گا نہیں. کیا وہ گھر تم نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ کہے گا نہیں، وہ تو کرائے پر دیا ہوا ہے، کرایہ کھاتے ہیں. تو جناب علی کیا وہ کرنسی ہے؟ کہے گا نہیں. تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اگرچہ وہ کروڑوں کا گھر، اگرچہ وہ کروڑوں کا گھر ہو. تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے لمیٹڈ مال پر. تو اپنا حساب کتاب کریں. اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ دیں، وگرنہ کل قیامت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مال گنجا سانپ ہو کر اس پر مسلط کر دیا جائے. اور قرآن مجید میں فرمایا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. اسی مال کو جہنم میں تپایا جائے گا اور اس کو داغا جائے گا. اس کو داغا جائے گا اسی مال سے جس مال پر یہ اتراتا تھا، فخر